الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه أجمعين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بتا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد جو آیت مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کے اندر والدین کی عظمت کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ بِوَالِدَيْهِ احسانا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے. اور ایک جگہ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. خالق کائنات نے ان آیات بینات کے اندر ماں باپ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. اور یاد رکھیں جس کو جو کچھ ملا ماں کی دعاؤں کے صدقے ملا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نے واضح کر کے بتا دیا کہ جس سے ماں اور باپ راضی ہیں اس سے اللہ کی ذات راضی ہے، اور جس سے ماں اور باپ دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے تو اس سے اللہ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کہ والدین کی چہرے کو دیکھنے سے، پیار سے دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے ماں باپ دنیا میں نہ ہوں، فوت ہو جائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ قبرستان چلا جائے، باپ کی قبر کی پیشانی کو چوم کر آئے، ماں کی قبر کے پاؤں کی طرف سے چوم کے آئے، اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. اب جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ لاکھوں روپے بھر کے حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جاتا ہے، سارے ارکان ادا کرتا ہے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ حج قبول ہوا یا نہیں. لیکن ماں باپ کی زیارت کرنے کو حضور نے گارنٹی والا حج فرمایا ہے.
کہ وہ یقیناً وہ حج قابل قبول ہے، حج مقبول ہے، کہ جو والدین کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹے سے تھے، آپ کی 4 سال کی عمر تھی کہ آپ کی والدہ نے فرمایا جاؤ بیٹا مدرسے جا کر قرآن مجید فرقان حمید کا علم پڑھو۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جب مدرسے کے اندر گئے تو استاد محترم نے فرمایا کہ بیٹا کہ ماں باپ کی بھی قدر کرو اور اللہ کی رضا بھی حاصل کرو۔ استاد نے فرمایا کہ بیٹا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی راضی کرو، والدین کو بھی راضی کرو، کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بھی شکریہ ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب استاد کا یہ سبق لے کر گھر پہنچے تو حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ کے ساتھ آ کے لپٹ گئے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اظہار و قطار رونے لگے تھے۔ ماں نے جب پیشانی چوم کے فرمایا بایزید روتا کیوں ہے؟ عرض کی اماں اس لیے روتا ہوں آج استاد نے کام بڑا سبق بڑا مشکل دے دیا گئے۔ تے ماں کہتی ہے بیٹا وہ سبق مشکل کیڑا گئے؟ درد کرتا ہے اماں استاد نے جڑا سبق مجھے دیا ہے وہ یہ سبق ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ فرماتا کہ مجھے بھی راضی کرو، ماں باپ کو بھی راضی کرو۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رو کے عرض کی اماں یہ دونوں کام میرے لیے بڑے مشکل ہے، اماں میں کوئی ایک کام کر پاؤں گا؟ تے اماں نے بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا بایزید میرے حق تجھے معاف ہے، جا کر اپنے اللہ کو راضی کر۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر جنگلات کے اندر آئے، بیابان کے اندر جنگلوں کے اندر آ کر بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ کو راضی کرنا شروع کیا۔ تے 1 سال گزرا، تے 2 سال، تے 3 سال، تے 4 سال، تے 5واں سال، پورے 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، پورے 30 سال گزر گئے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 30 سال جنگل کے اندر عبادت فرمائی۔ 30 سال جنگل میں عبادت کرنے کے بعد حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دل میں جھاتی ماری، تے سینہ دل بالکل خالی ہے، ابھی کوئی ولایت کا ایک نقطہ تک نہیں ملا، ابھی ولایت نہیں ملی، ابھی کوئی اللہ کے قریب نہیں گیا۔ تے اچانک بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں خیال آیا، کافی عرصہ گزر گیا کہ اماں کو دیکھا ہی نہیں ہے، اماں کی زیارت ہی نہیں ہوئی ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ کی زیارت کے لیے وہاں سے جنگل سے نکلے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیدل جیسے اپنے گھر تشریف لائے، تے رات کا عرصہ اور رات کا وقت ہو چکا تھا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے با ادب والے گئے، بڑی با ادب شخصیتیں بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دروازے کے باہر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ میری والدہ کا آرام خراب نہ ہو جائے۔ دروازے پہ دستک دی، میری ماں بیدار ہو گئی، ساری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں کہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی گئے۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کر بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے وضو فرمایا گئے، تے وضو کا پانی دروازے کے نیچے سے گزرا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سمجھ گئے میری اماں تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئی ہے۔ تے ماں تہجد کی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتی ہے مولا اے میرے کریم و مہربان اللہ، یا اللہ میرا بیٹا بایزید جنگلات میں تجھے راضی کرنے کے لیے گیا ہے، بولا اگر میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو جائے، میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، میرے بیٹے کو معاف کر دینا۔ تو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا سن کر دروازے کے باہر کھڑے ہو کے رونے لگے۔ تے ماں نے جیسے دعا مکمل فرمائی، بایزید بستامی نے دروازے پہ دستک دی۔
تو اماں دروازے پر آئی، اماں پوچھتی ہیں کون ہے؟ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رو کے عرض کرتے اماں دروازہ کھول، اماں تیرا پردیسی گھر آیا ہے۔ ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ماں کے قدموں پر گر گئے۔ تو ماں فرماتی ہے بیٹا بڑا ہی غمگین نظر آتا ہے، میرے بیٹا کی ہویا جے؟ تو ماں کو رو کے بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے اماں میں تے جنگلوں میں اللہ کو ڈھونڈنے گیا تھا، لیکن میرا رب میری ماں کے پاس ہے کہ ماں والے موادے کل اسے فریاد لے جان دے میاں ماں والے رو رو آپے چپ کر جان دے۔ کہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اماں نے گلے لگائے لیا گئے۔ کہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو اماں نے بھی پڑھی ہے۔ دوسرا دن سارا ہی گزر گیا گئے۔ کہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھر تشریف لائے تھے، دیکھا اماں سو چکی ہے۔ بایزید بستامی نے اپنی اماں کا سر مبارک اوپر اٹھایا گئے، اپنا ہاتھ ماں کے سر کے نیچے دے دیا گئے کہ میری ماں بغیر تکیے کے سو رہی ہے۔ اگر اولاد ادب والی ہو، ماں شان والی ہو، ماں عزت والی ہو، ماں تہجد گزار ہوتے، بیٹے بھی بایزید ورگے ہی پیدا ہوتے گئے۔ جب ماں عزت والی ہو، پردے دار مائیں ہو، عزت والی مائیں ہو، تہجد گزار مائیں ہو، اللہ اکبر، جو تہجد گزار ہو سکتی ہے وہ کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کر سکتی۔ وہ اشراق کیا، چاشت کیا، وابین کیا، صلاۃ التوبہ کیا، کوئی نماز نہیں چھوڑتی۔ جب مائیں اتنی اعلیٰ ہوں تو بیٹے بھی اعلیٰ ہوا کرتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میری ماں کے سر کے نیچے ہاتھ دیا، ساری راحت تکیہ بنا کر اماں کے سر کے نیچے ہاتھ دیا ہوا ہے۔ جیسے صبح ہوئی میں نے ہاتھ نکالا تھے فجر کی نماز سے پہلے، آپ فرماتے میرے ہاتھ میں فالج ہو چکا گئے۔ فرماتے میری اماں نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا میرے قریب و مہربان اللہ، میرا بیٹا میری خدمت میں تھا، میرے اللہ میرے بیٹے نے میرا ادب کیا، میری تعظیم کی ہے، میرے مولا اس نے میرا ادب کیا گئے۔ کریم و مہربان اللہ اس نے تکیے کی جگہ میں اپنا ہاتھ لگایا گئے، میرے کریم و مہربان اللہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں شفا عطا فرما، فالج کو ختم فرما۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں میری ماں نے ابھی دونوں ہاتھ گالوں پہ نہیں لگائے تھے، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، خالق کائنات نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے دوسرا دن آیا، آپ فرماتے میں روزانہ دل میں جھاتی مارتا گیا، روزانہ دل میں جھاتی مارتا گیا کہ ولایت ملی کہ نہیں، اللہ نے ولی بنایا کہ نہیں۔ آپ فرماتے دوسری رات آئی، میری ماں نے فرمایا بایزید پانی تے پلا دے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں اماں کے لیے دوڑ کے پانی لینے گیا، پانی لے کے واپسی آیا، میری اماں کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرماتے میں نے پانی رکھا نہیں، ساری رات پانی پکڑ کے کھڑا رہا۔ آپ فرماتے پانی پکڑ کے کھڑا رہا، جیسے تہجد کی نماز کا وقت آیا میری ماں بیدار ہوئی، اماں نے فرمایا بے بایزید پانی لے کے کیوں کھڑا آ گئے؟ میں نے عرض کی اماں آپ نے پانی مانگا تھا میں لے کر آیا، سو گئی آپ۔ بایزید سے اماں فرماتی ہے بیٹا مجھے جگا لیتا یا پانی رکھ کے چلا جاتا، ساری رات ہی کھڑا رہا۔ جب بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے عرض کی اماں اگر یہ گلاس لے کر ساری زندگی کھڑا رہوں لیکن تیرے دودھ کے قطرے کا قرض نہیں ادا کر سکتا جو تیرا دودھ تو نے مجھے پلایا گئے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ادب کو دیکھ کر ماں نے ہاتھ اٹھائے کہ ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے دل میں جھاتی ماری تو دل میرا بالکل خالی ہے کہ ابھی ولایت کا کوئی قطرہ نہیں ملا ہے۔ آپ فرماتے گئے میں نے دل میں جھاتی ماری دل خالی ہے، میری ماں نے میرے لیے ہاتھ اٹھائے کہ میری ماں نے عرش کے رب سے دعا کی مولا میرے بیٹے کو
اس خدمت کے بدلے میں اپنا ولی بنا لے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے گئے میری ماں نے ابھی دعا مکمل نہیں فرمائی، ابھی ہاتھ گالوں تک نہیں لگائے تھے، فرماتے مجھے گیبی آواز آئی، گیبی آواز آئی بایزید تجھے مبارک ہو، ہم نے تجھے ولیوں کا امام بنا دیا ہے، ہم نے تجھے ولیوں کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ جب بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے رو کے ماں کے قدم پھڑ کے رو کے عرض کی ماں ہم اتنی دعا دے دے، اتنی دعا دے دے، اللہ تیرے بیٹے کو استقامت والا بنا دے۔ میاں صاحب فرماتے کہ ماں مرے تے، ماں مرے تے، ماں پہ مقدے، ماں مرے تھے ماں پہ مقدے، ویر مرنے کنڈ خالی، ماں مرے تھے محمد بخشا، کون کرے رکھوالی، خدمت مادی کر کے یارو، خدمت مادی کر کے یارو، ہو گئے ولی ہزاراں، پڑھ کے دیکھ کتاب اللہ دی، جے نہیں تینوں وہی سارا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب ولایت مل گئی، حضور علیہ السلام کی امت کا ولی وہ مقام رکھتا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جا کر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ نے کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زمین پر چلتے تھے، سینہ تان کے اطراء کے چلا کرتے تھے۔ تو بایزید بستامی ولی اللہ ہیں، ولی ہیں، لیکن اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کی امت کے ولی کو یہ اعزاز حاصل ہے تو میرے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ راستے پہ جا رہے ہیں، سینہ تان کے جا رہے ہیں، سینہ تان کے جا رہے ہیں، تو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ بھی آواز آئی، تو آواز آئی بایزید بڑائی بڑائی طرح کے چلتا گئے، آسمانوں کی طرف دیکھ کے عرض کی مولا کیوں نہ اتراؤں، میرے مالک تجھ جیسا رب جو رکھتا ہوں اس لیے اتراتا ہوں کہ میرا رب بڑی شان والا ہے۔ واہ، قربان جائے عظمت والدین پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، کتنی عظمتیں عطا فرمائی، کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، کتنی رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ ماں کی دعا انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے، لیکن بشرط یہ کہ ماں عبادت گزار ہو، متقی پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو۔ اگر ماں دیکھیں انڈیا کی فلمیں تو بچہ کہاں سے ولی اللہ بنے گا؟ اگر ماں انگریزوں کے طریقوں پہ بالوں کی کٹنگ کروائے تو بچہ اس کا عابد بنے گا کہ زاہد بنے گا، عبادت گزار بنے گا؟ نہ 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 نہ، حقیقی مائیں وہ کہ جو بغیر دودھ کے کبھی بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، بغیر وضو کے کبھی انہوں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے کبھی بچوں کو سینہ نہیں لگایا، اور بغیر وضو کے کبھی ان کو چھاتی کے قریب نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور مائیں ہوں تو ایسی ہوں، ایسی مائیں ہوں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ شخص بڑا ہی نیکوکار عبادت گزار ہے، یا رسول اللہ جس کے موت کا وقت آ گیا ہے، میرے آقا اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا کر اس کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ اور جیسے اس کی ماں آئی، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں سے فرمایا تیرے بیٹے کی کیا خطا ہے، کیا غلطی ہے، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، میرے بیٹے نے ایک مرتبہ میرے گال پہ تھپڑ ماری تھی جس کی وجہ سے میری آنکھ کی روشنی چلی گئی، اور میں نے یہ بد دعا دی تھی تجھے کبھی کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکڑیاں جمع کرو، اس کو آگ میں جلاؤ۔
جیسے لکڑیاں جمع کی گئی اسے آگ میں جلایا گیا، آگ میں جلانے کے لیے ڈالا گیا، ماں دوڑ کے آئی، حضور کے قدم پکڑ لیے، عرض کرتی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دیجئے، میں بھی دل و جان سے اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اماں ابھی تو نے کہا تھا کہ اس کو جو سزا دینی ہے دے دو۔ جب ہم لکڑیاں جمع کر کے آگ میں جلانے لگے گئے، اللہ اکبر، تو قریب آ کر قدم پھڑ کے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو معافی دے دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے 9 مہینے اپنے بطن میں اس کو اس لیے نہیں پالا تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا دیکھوں گی۔ ماں نے جسے معاف کیا، معافی کے لفظ لیے، اللہ اکبر، اس کی زبان سے اسی وقت نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں کہ ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی جو دعا ہے وہ تمام تر دعاؤں سے زیادہ توجہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو بڑی عزتیں عطا فرمائیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر ماں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پاک دامن تطہیر والی چادر کا واسطہ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو حضور کے صدقے سیدہ والی چادر اوڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو ہر قسم کی عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کا سایہ اللہ سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے، جن کے دنیا چھوڑ چکے اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔